نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے انتہائی غمگین امر ہے کہ غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھایا جانے والا تشدد باعث افسوس ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب تو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ غزہ میں یہ حملے آئے روز کا معمول ہے، لیکن اس مرتبہ یہ حملہ بڑے اور وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے۔ یہ امت مسلمہ اور ہر امن پسند و انسانیت پسند انسان کے نزدیک قابل مذمت فعل ہے۔ ان سب کو غزہ پر حملے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے وہاں کے معصوم لوگوں پر ہونے والے پرتشدد حملوں کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جس نے غزہ کے پھول سے بچوں اور بچیوں کے دل دہلا دینے والی تصویریں دیکھیں، وہ صہیونیوں کی درندگی اور عالم اسلام کی بے بسی پر آنسو بائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت میرے سامنے 20 تصاویر رکھی ہیں۔ یہ تصویر ایک معصوم سی بچی کی ہے جس کی عمر بمشکل 10 یا 12 برس ہوگی۔ اس بچی کے سر، ناک اور منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں شدید زخمی ہیں اور یہ ایک تباہ حال گھر کے سامنے اینٹوں، بجری اور ریت کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ بچی کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں اور اس کا لباس تار تار ہے۔ بچی کی یہ تصویر زبان حال سے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ایک تصویر میں 2 سال کے گلاب سے بچے کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے والدین اسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صہیونیوں نے ان پر میزائل داغا جس سے زخمی بچہ ماں باپ سمیت شہید ہو جاتا ہے۔ یہ لاش عالمی ضمیروں سے سوال کناں ہے، میرا جرم کیا ہے؟ ایک اور تصویر میں صہیونیوں کی غزہ کے اسپتال پر فضائی بمباری سے شہید ہونے والے 8 بچوں کی سفید کپڑوں میں لپٹی لاشیں رکھی ہیں۔ کفن سے بچوں کا منہ کھلا ہوا ہے۔ ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہیں کہ دل پیار کرنے کو چاہتا ہے۔ وہ اسلامی دنیا کے 57 ممالک اور 1.25 ارب مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں، کیا یوں نہیں ہمیں مسئلہ جاتا رہے گا اور تم خاموش تماشائی بنے رہو گے؟ ان بچوں اور بچوں کی لاشیں دنیا کے 245 آزاد ممالک سے انسانیت کے ناطے پوچھ رہی ہیں، ہمیں کیوں مارا گیا؟ ایک کتے اور بلی کے مارے جانے پر احتجاج کرنے والی نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں بور بالا میں ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ایک تصویر میں 10 سالہ بچی کی میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے دوست نے میت کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ اس کے کلاس فیلو احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک پلے کارڈ پر درج ہے، اقوام متحدہ نے دونوں آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ دوسرے پر لکھا ہے، عرب حکمرانوں تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ ایک تصویر میں ایک بوڑھی خاتون اپنی گود میں زخمی بچیوں کے لیے پریشان حیران کھڑی ہے۔ پس منظر میں اسرائیلی درندوں کی وحشیانہ بمباری سے وسیع علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے گھر سے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ بوڑھی خاتون بڑی حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہی ہے جو جل رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے اس کا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے۔ صرف یہ 2 نواسیاں یا پوتیاں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون زبان حال سے کہہ رہی ہے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ایک تصویر بچوں کے اسپتالوں کی ہے۔ اس میں 20 بچے زیر علاج تھے، لیکن صہیونی بیماری سے یہ اسپتال بھی تباہ ہو گیا اور نتیجے میں بیمار بچے بھی شہید ہو گئے۔ انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، بتاؤ تو صحیح، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بیمار اور معذوروں پر بمباری کر کے انہیں شہید کیا گیا ہو؟ مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ صہیونیوں کی بمباری سے اتنے زیادہ بچے مارے گئے ہیں۔ ان معصوم بچوں کی روحیں آج بھی امریکہ اور اس کے زیر اثر اقوام متحدہ سے پوچھ رہی ہیں، ہمارے قاتلوں کو کون اور کب کٹہرے میں لائے گا؟ اسرائیلی غنڈوں کو کب نکیل ڈالی جائے گی؟ کون نہیں جانتا، زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے محبت ہو یا نفرت، سفر ہو یا حضر، دوستی ہو یا دشمنی، امن ہو یا جنگ، ہر ایک کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ مسلمان جنگی اصولوں کے مطابق بوڑھوں، معذوروں، عورتوں اور بچوں کو امان ہے، لیکن انصاف کے علم بردار امریکہ اور برطانیہ کے لئے پالک صہیونی گنڈوں نے فلسطین کے بچوں کو خاک و خون میں تڑپا کر دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، ہم کسی قاعدہ و قانون کو نہیں مانتے۔
یہاں جنگل کا قانون ہے، طاقت کے سامنے سب ہیچ ہے، ہم کسی کی نہیں مانتے۔ کون ہوتا ہے اقوام متحدہ جو ہمارے خلاف قرارداد منظور کرے؟ آخر بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے پھول جیسے بچوں ہم شرمندہ ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمام امت مسلمہ فلسطینیوں بھائیوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو تمام انسانیت فلسطینیوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اور پھر اسرائیل نہ صرف فوجی بلکہ اخلاقی طور پر بھی یہ جنگ ہار جائے گا۔